أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعصمني من شر نفسي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم فقهنا في الدين وبك نستعين اللهم انفعنا بالقرآن العظيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن آمين يا رب العالمين. آیا نمبر کیا تھا؟ 244 ہوا تھا، نہیں اس میں کوئی چھوٹی آیت ہے وہ. چھوٹی آیت تھی. ہاں ایک منٹ، 244. یہ تھا نا وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم. وہ اس کے اینڈ بعد ورس. ہے نہیں خرچ کی آیت تو نہیں آئی نا ہاں اس سے پہلے. ہاں ہاں یہ جو کل جو 244 صحیح ہے نا؟ صحیح ہے. 244 صحیح ہے. وقاتلوا فی سبیل اللہ. وقاتلوا فعل امر ہے، قاتل یقتلوا کا فعل امر ہے. تم لڑو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وَاعْلَمُوا جان لو، ان اللہ سمیع علیم اللہ جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے. اس ضمن میں ایک واقعہ بھی آ گیا تھا، اس کا ذکر کل ہو گیا، آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا نہیں. وہ جو ہے وہ اس واقعہ سے پہلے جب سموئیل کے ساتھ یشوع بن نون، وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 350 سال کے بعد ایک جو جنگ ہوئی، اس میں فلسطین کا ایک بڑا حصہ فتح ہو گیا. ایک بڑا حصہ فتح ہوا، لیکن پھر بھی اور ایک حصہ باقی تھا جس میں بت پرست لوگ تھے. ان کا نام کچھ آ گیا ہے وشدود قوم، اشدود قوم. ان کا نام اس واسطے ہوں گا کہ وہ بہت ظالم قوم تھے. اشدود شدید زیادتی کرنے والے. تو آپ کو وہ تو سمجھ میں آ گیا کو وہ سمویل علیہ السلام ان کی قیادت میں یہ لوگ جا کر یہ جو ایک تھوڑا خلاصہ بیان کر دیتے ہیں. حافظ ابن جریر جو حضرت عبداللہ ابن عباس اور بعض تابعین کے کئی روایتاں نقل کر رہے ہیں نا، ان سے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ بنو اسرائیل کے لوگوں میں ہزاروں لوگ جو تھے انہوں اپنے گھر سے نکل گئے تھے. کس واسطے؟ یا تو دشمن کے مقابلے سے کترا کر رہے، دشمن کو فیس نہیں کر سکتے تھے. بزدل تھی یہ قوم، ابھی بھی بزدل ہے. بنی اسرائیل ابھی بھی بزدل ہے، پیچھے سے وار کرتی، کانسپیریسیز کرتی، منصوبے کرتی، سازشاں کرتی، لیکن سامنے نہیں آتے. تو ایسا ہی یہ لوگ بزدل قوم تھی. یا تو دو چیزیں یہاں آ رہی کہ یا تو دشمن کے مقابلے سے ڈر کر رہے، ان کو اوائڈ کرنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ گئے تھے، یا کچھ مرض وہاں آ گیا تھا، وبا پھیل گئی تھی. کون سی؟ طاعون کی وبا پھیل گئی تھی، جس سے گھبرا کر وہ نکل کھڑے ہوئے تھے. لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں آیا. ایک تو ان کی بزدلی پسند نہیں آئی، دوسرا یہ جگہ چھوڑ کو دوسری جگہ چلے گئے تو زندگی مل جاتی ہے، یہاں رہے تو موت ہو جاتی ہے. یہ ان کے جو یہ خام خیالی تھی، یہ اللہ پر بھروسہ کیے بغیر. اللہ اگر زندگی دیتا ہے تو زندگی ہے، اگر موت ہے قسمت میں تو جہاں بھی جاؤ موت تو آنی ہی آنی ہے. یہ جو عقیدہ ان کا ایسا خام عقیدہ تھا، غلط عقیدہ تھا، اس کو باطل کرنے کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ یہ جو متعین کر کے گئے تھے نا جگہ، وہ جگہ پر گئے تو جان بچ جاتی ہے، یہاں رہے تو یا تو دشمن ہمارا صفایا کر دیتا ہے، اس سے ہم لڑ نہیں سکتے، ہمارے میں وہ طاقت نہیں ہے، وہ ہمت نہیں ہے، وہ العزمی نہیں ہے، بزدل ہیں ہم لوگ، کمزور ہیں، ہم نہیں کر سکتے، ہمارے میں قوت ارادی بھی نہیں ہے. یہ ریزن ہوگا. یا دوسرا ریزن تھا ان کا مرض آ جائے گا، وبا پھیل جائے گی، مر جائیں گے. یہ دو بھی اللہ کو نہیں پسند آئے، تو انہوں نے جو جگہ متعین کر کے گئے ہوں گے، کچھ مائلز کلومیٹر کہیں دور چلے گئے ہوں گے، کوئی جگہ تب تو خالی ہی تھا، ایسا تو بھرا ہوا کبھی نہیں تھا پہلے. تو
کوئی جگہ متعین کر کے چلے گئے. وہ جو پناہ گاہ جو انہوں نے مختص کر لیا تھا، سیلیکٹ کر لیا تھا، وہاں پہنچ گئے. پہنچتے ہی اللہ نے یہ جس جگہ کو وہ بہت امن و امانی کی، یہاں ہم زندہ رہیں گے، یہاں ہماری زندگی اچھی ہوگی، کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی دشمن نہیں آئے گا، جو سمجھے تھے وہ سب ہوا ہو گیا. اللہ نے انہیں موت دے دی. اللہ نے انہیں سلا دیا، موت کے گھاٹ سلا دیا. یہ پوری ہڈیاں سبھی بوسیدہ ہو گئیں. کتنے سال ایسا رہے ہوں گے موت کے اس میں یہ نہیں ذکر ہوا ہے، یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کتنے سال تھے. ویسے بھی یہ تذکرہ، اس واقعے کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، بائبل میں ہے. اشارہ کر دیا ہے قرآن میں، کیونکہ قرآن میں زیادہ تاریخی معاملات جزیاتی طور پر بیان نہیں ہوئے ہیں، کون سے بھی نہیں ہوئے ہیں. ہمیں معلوم ہوتا ہے یا تو احادیث سے معلوم ہوتا ہے، یا تورات سے معلوم ہوتا ہے، انجیل سے معلوم ہوتا ہے، اور یہ منع بھی نہیں ہے. جہاں تک قرآن کا یہ ٹکراتا نہیں، دونوں میں ٹکر نہیں ہوتی، متضاد چیزیں نہیں آتے، تو وہاں ہم لے کر سمجھ سکتے، سمجھنے کے لیے، کیونکہ یہاں اشارتاً بیان کر دیا گیا ہے، زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں ہے. تو بعد میں کیا ہوا، وہاں سے سموئیل علیہ السلام، یہاں بہت پیغمبر آئے نا، سب کا ذکر تو ہمیں معلوم نہیں ہے. کتنے پیغمبر، 1400 سال، 1400 سال کنٹینیوس دو پیغمبروں کا تانتا بنا رہا ان لوگوں میں. تو ایک پیغمبر جن کا نام سموئیل تھے، ان کا وہاں سے گزر ہوا. یہ جو پناہ گاہ جہاں گئے تھے، یہ سیف پلیس سمجھ کر جہاں گئے تھے اور وہاں مر گئے تھے، ان کی بوسیدہ ہڈیاں پڑی تھیں. تو اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ سموئیل علیہ السلام کو خیال گزرا، وہاں سے انہوں نے وہاں سے پاس ہوئے وہ پیغمبر، تو دیکھا یہ ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں. تو اللہ نے ان کو ہدایت دی، یا توفیق، یا کیا ہوا، وحی. اللہ نے ان کو وحی کی کہ تم ان سے خطاب کرو. کس سے خطاب کرو؟ ہڈیوں سے. میں ایسے ہی پوچھ لیتی ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کیا بول کو، جی بیچ بیچ میں بات میں ہڈیاں سے جواب دیتی ہیں، سنا. ہڈیوں سے خطاب کرنے کے لیے کہا گیا. وہی کے ذریعے سموئیل علیہ السلام کو اللہ نے، سموئیل، سین میم وو حمزہ یا لام، یہ ایل اللہ کے لیے ہی ہوتا ہے. بعد کا دوسرے سب چینج، پہلے کا چینج ہوتا ہے. سموئیل ہے، اسرائیل ہے، اور کیا حزقیل، وہ بھی ایک آ رہا ہے نام، اب آگے آتا ہے، آگے کے اور ایک لڑائی کے معاملے میں آتا ہے. تو انہوں خطاب کرتے ہیں، کچھ بولتے ہوں گے. اللہ نے جو کہا، جو انہیں ہدایت ہوئی وہی کے ذریعے الفاظ جو استعمال کرنا وہ استعمال کیے ہوں گے، تو یہ جاگ اٹھی، یہ ساری قوم جاگ اٹھی. اب اس کے بعد کا واقعہ یہ نہیں آ رہا ہے کہ کہاں گئے پھر واپس چلے گئے. ایسا لگتا ہے کہ واپس ہی چلے گئے، کیونکہ اس کے بعد اور ایک جنگ ہو رہی ہے، اور ایک بڑی جنگ ہو رہی ہے، وہ جس میں بڑا علاقہ کس کا، فلسطین کا بڑا علاقہ فتح ہو گیا. لیکن ایک علاقہ، ایک چھوٹا سا ایک حصہ باقی رہا، جس میں وہ اشدود نامی قوم تھی، اور دوسرے بت پرست تھے، جو تب ان کے اوپر حملہ آور ہوتے تھے. کیونکہ یہ جو علاقہ فتح ہوا، بعد میں آئے گی یہ جنگ کا حالات، یہ جو کس کے، یشوع بن نون، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھے، جو نئی نسل کو لے کر، نئی نسل، پرانی نسل تو انکار کر بیٹھی. اللہ نے ان کو حکم دیا، جاؤ فلسطین تمہارا وطن ہے، تم اسے خالی کراؤ، تم اس میں آباد ہو جاؤ. وہاں عمالقہ قوم ہے، عمالقہ قوم جو بت پرست تھی، وحدانیت پر نہیں تھی، بت پرست تھی. انہیں نکالنے کے لیے کہا گیا. وحدانیت کے لیے، وحدانیت کی علمبرداری کرنے کے لیے جنگ لڑنا ضروری ہے، اور وہ جنگ کے لیے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے. تو آگے کی آیت میں آ رہا ہے، یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ کثیرا، اضعافا کثیرا، کو بڑھا دے گا پیسہ. اب یہاں دو چیزیں بیک وقت چل رہی ہیں. ایک کیا ہے، ہماری سمجھ میں کیا آ رہا ہے، اللہ کیا تلقین کر رہا ہے، پس منظر کیا ہے، یہ جان لیں تو بہت جلدی سمجھ میں آ جائے گا. پس منظر کیا ہے، ابھی جنگ بدر نہیں ہوئی ہے، ابھی جنگ بدر ہوئی نہیں ہے. جنگ بدر اب ہونا بولے تو کیا ہے، یہاں کم ہے، نفری بھی کم ہے، اور اسلحہ بھی کم ہے، پیسے بھی کم ہے. سب چھوڑ چھاڑ کے آئے ہیں نا مکے میں، کیا ہے ان کے پاس،
ये जो ये अंसार थे, उन्होंने जो मदद कर रही है वो मदद चल रही है। अभी 1.5 साल ही हुआ है मदीना आकर, कितना साल लगता है ना बसने के लिए। बसते बसते बसती है। बस्ती क्यों कहते हैं? बसते बसते बसती है। चलते चलते तदरीजी स्टेजेस में ग्रेजुअली तो बसती है। तो इनके पास ना पैसा था ना असला था। अब इनमें उभारा जा रहा है। अल्लाह इनमें एक गीरत, एक उलुल अज़्मी और जंग में जान देने का ये क्या है, अजर क्या है, ये दिखा कर, ये मालूम करा के इनको, इनके दिमाग में ये बात समो दी जा रही है कि देखो, जंग में लड़ना, जान दे दी तो बहुत बड़ा अजर, बहुत ज्यादा मुकाम। नहीं जान दी तो भी तुम गाजी होकर जो लौटोगे, दुनिया का भी फायदा, आखिरत का भी फायदा। उससे ज्यादा फायदा जो जान गवा के, जान लड़ा के चले जाता है अल्लाह के पास, बरज़ख से छुटकारा मिल गया, सीधे चले गया जन्नत में। ये सारा बयान करके तरगीब दी जा रही है मुसलमानों को। पस मंजर जान लीजिए, बैकग्राउंड क्या है, किसको उभारना है, किसको ये किस्सा बयान किया जा रहा है। ये कोई हमें कहानी सुनाई नहीं जा रही है, वहां के मुसलमानों को, और जो हालात दुनिया में आखिर तक आती। आजकल भी ऐसे हालात है, आइंदा कैसे होती वल्लाहु आलम, अच्छे भी हो जाए, उसकी भी पेशन गोइयां है। लेकिन जैसे जैसे हालात आती, ये सिर्फ उस जमाने के लिए नहीं, आगे आगे भी जैसे हालात आती, तो जिस तरीके से तुम्हें उसे हैंडल करना है, हाउ टू ओवरकम, हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन, how to deal with that, how to address that situation, how to address that problem, ये सारी चीजें अल्लाह बता दे रहा है। आखिरुज़्ज़मा और आखिर किताब, उसके बाद कोई किताब आने वाली नहीं, लेकिन हर मसले का हल आप ढूंढो, बाइक एकदम मिल जाएगा आपको, इमीडिएट। हमारे जो जो इश्कालात रहती उसका भी मिल जाता है। तो अब यहाँ उन्हें उभारा जा रहा है कि देखो, तुम्हारे पास पैसा भी नहीं है, असला भी नहीं है, घर बार तुम्हारे पास कुछ भी, तुम अभी सेटल्ड नहीं है, लेकिन आने वाली है एक जंग। अब एक बदर होने वाली है, जंग बदर होने वाली है, अल्लाह के इल्म में है, इनको अभी नहीं मालूम है। तो इनको ये सारे वाकयात बयान करके बताया जा रहा है कि बनी इसराइल ये जो जिद पर अड़ गए थे, कहा गया इनसे, अल्लाह ने हुक्म दिया, सरगर्दा वहां फिर रहे थे, वहां कोई बेखानमा फिर रहे थे। बेखानमा बोले तो सर पे छत नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, खाने पीने का कोई सामान नहीं है, सब ऐसे ही सरगर्दा फिर रहे थे। ये इसे क्या बोलते हैं? सहरा नवर्दी। सहरा नवर्दी फारसी वर्ड है। सहरा बोले तो सहरा ही डेजर्ट, नवर्दी बोले तो सहरा देखना। देखना क्या? मुश्किलात का सामना करना, वो एक वर्ड वैसा यूज होता है, जो सहरा में घूमते फिरते रहते हैं। तो वैसा जो चल रहा था, उससे निकालने के लिए, इन्हें अच्छा वतन, अपने वतन में इनको आबाद करने के लिए अल्लाह ने जो हुक्म दिया, साफ इनकार कर बैठे इन्होंने। तो इन्हें 40 साल की सरगर्दा सहरा नवर्दी में मुब्तला कर दिया अल्लाह ने। अब ये एक आबा व अजदाद की आबादी थी, यानी बूढ़े लोग थे जिनके अंदर गुलामी जहनीत के अभी आसार बाकी थे। उनमें कम हिम्मती थी, उन्होंने नहीं लड़ सके, उन्होंने साफ जवाब दे दिया, कोरा जवाब दे दिया, जाओ मूसा, तुम जाओ, तुम्हारा रब है ना, तुम्हारी वो लठिया भी है ना, अब तुम पता कर लो, हम यहीं बैठे रहेंगे, जब पता हो जाएगा ना, हम आके आबाद हो जाएंगे। अल्लाह को नहीं पसंद आया, तो अल्लाह ने, और हुजूर मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत शदीद नागवारी हुई। वो अल्लाह से उन्होंने दुआ की, या अल्लाह, मेरा तसल्लुत, मेरा इख्तियार सिर्फ मेरी जात पर है और मेरे अखी हारून पर है, और किसी को मैं किसी बात पर बावर नहीं करा सकता, राजी नहीं करा सकता, वो मेरे ताबे फरमान नहीं है, मुझे अलग कर दे इनसे। दुआ नहीं कबूल हुई, वहीं रहना पड़ा, उन्हीं के साथ रहना पड़ा। वो भी मर गए, वो जो आए थे गुलामी का वो धब्बा लेकर जो आए थे, उनकी जहनियत गुलामाना थी और वो हिम्मत नहीं कर सके, उन्हों भी मर गए। उनका सब एक ईरा गुजर गया, एक नस्ल गुजर गई। मूसा अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया उस दौरान। उसके बाद जो नस्ल उभरी, उनकी नौजवान नस्ल थी, जो सहरा की गोद में पली बड़ी थी और जो सख्तियों को बर्दाश्त करने की आदी थी। सहरा में क्या था? वहां गुलामी में था। गुलामी में क्या करते थे? काम काज करते थे, हल चलाते थे, उनके मीनियल जॉब्स भी करते थे, टॉयलेट भी धोते थे होंगे, उनके सारे काम करते थे होंगे, लेकिन खाना मिल जाता था ना।
खाना अच्छा मिल जाता था और उनको रहन सहन का भी था। यहाँ कुछ भी नहीं है, बेकान माँ घूम रही, खाना पीना भी मन्नो सलवा है, उससे भी तंग आ गए हैं। ये मुशक्कत में, ये जो तकलीफों में पली बड़ी कौम है, इसमें एक उलुल अज़मी थी। जो तकलीफां बर्दाश्त करता है उसके इरादे हौसले बढ़ जाती, उन्हें हर चीज बर्दाश्त करने के काबिल हो जाता है, उसकी इस्तेदाद, उसकी हिम्मत, उसकी जो कैलिबर रहता है वो बढ़ जाता है। तो इससे ये कौम को लेकर, ये नौजवान नस्ल को लेकर एशो बिन नौन की सरकर्दगी में एक बड़ा हिस्सा फलस्तीन का फतह हो गया। लेकिन एक हिस्सा फिर भी बाकी रहा जिस पर अशदूद कौम थी, अशदूद कौम, अशदूदी जिन्हें कहा जाता था, और भी दूसरे भी थे जो मुशरिक थे। उन्होंने क्या करते, अब यहाँ एक हिस्सा जो फतह हो गया, बड़ा हिस्सा फतह हो गया, उसमें हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? 10 11 9 10 9 नहीं नहीं, 11 12 12 12 बेटे थे, 12 बेटे थे ना। अब इन्हों क्या करना था मालूम, ये गलती क्या कर बैठे बोले तो उनमें 12 बच्चे डिवाइड कर लिए। डिवाइड नहीं करना था, ये एक बड़े को बनाना था, उसे हुक्मरान बनाना था, उसकी क़ियादत में दूसरे जो सूबाई हुक्मरानियां होती वो ठीक रहता था। एक सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसा एक सेंट्रल हुक्मरानी रखना था, इन्हों वो नहीं करे, वो बहुत बड़ी गलती हो गई। एक हुक्मरान नहीं था, 12 बच्चे क्या करे, डिवाइड कर लिए। अब एक घर जैसा बाप दादा की जायदाद डिवाइड कर लेती हैं, छोटे छोटे टुकड़े सब में डिवाइड हो जाती ना, वैसा ही सूबाई हुकूमतें हो गई, 12 हुकूमतें हो गई। और 12 हुकूमतें उनके जो 12 बेटे कर लिए, उन्होंने हुक्मरान रहते थे। और वहाँ क्या हुआ था बोले तो, अब हुक्मरान तो हुक्मरान है, बादशाह है, उसके सामने है ना सारी चीजें, सारे कजिए, ये रोजाना के मामूलात, झगड़े, ये सब भी नहीं हो सकते, उसके सामने पेश नहीं हो सकते। तो इन्हों क्या करे थे, एक तो नबी हुआ करते थे, वो हमें मालूम है कि मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम तक, आखिर तक भी 1400 साल तक का हर वक्त दो नबी थे। तो यहाँ भी क्या करते थे, एक नबी तो जरूर होते थे, और वो नबी क्या करते थे, खाजी को मुकर्रर कर देते थे। खाजी जो इनके फैसले चुकाने के वास्ते, जो इनके आए दिन के फैसले होते थे, वो खाजी के सामने जाते, खाजी चुकाते थे। और इसे खाजियों का जमाना, दौरे खाजी भी कहा जाता है। तो ये हुक्मरानी थी और ये खाजी थे और एक नबी थे। अब यहाँ क्या नहीं था, क्या चाहिए था, क्या नहीं था, एक बादशाह होना चाहिए था, एक हुक्मरान होना चाहिए था। तो जो सारे सूबों का ओवरऑल निगरानी उसके कंट्रोल में होना चाहिए था। अब जैसा हमारा है, कर्नाटका है, यूपी है, तमिलनाडु है, लेकिन सबके ऊपर एक सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल रूल्स भी चलती नहीं, सेंट्रल लॉस भी, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिवेल्स, तो उसका गलबा होता है। ये भी दिया है ऑटोनॉमी, यहाँ भी दी गई है, स्टेट्स को भी ऑटोनॉमी दी गई है, रियासती ऑटोनॉमी भी है, अपने अपने फैसले इन्हों करती। लेकिन फिर भी व्हाट प्रिवेल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जो है वो प्रिवेल करता है। यहाँ वो बात नहीं थी, तो इन्हों सूबाई आपस में भी लड़ झगड़ पड़ते थे। ये जो 12 कबीले थे ना, इन्हों आपस में भी लड़ लेते थे, किसी किसी बात पर हो जाती, या ये बॉर्डर के इश्यू होता होगा, या जो भी होता होगा, उसकी तफसील नहीं आई है, लेकिन इतना आया है कि वो आपस में भी लड़ पड़ते थे। और दूसरा क्या होता था, एक हिस्सा पता नहीं हुआ था ना, एक हिस्से में अशदूदी कौम थी, अशदूदी कौम जो बुत परस्त थी, और उसके अलावा दीगर कबाइल भी थे जो मुशरिक ही थे। तो उन्होंने क्या करते, इनके ऊपर लड़ते, जब भी मौका मिल जाता ये हमलावर हो जाते थे, या इन्हों बुलाते भी थे होंगे। अब ये इब्राहिम लोदी, अब हमारी ही हिस्ट्री ले लीजिए, इब्राहिम लोदी, बाबर या दूसरे यहाँ आए, अपनी मर्जी से आए क्या? अपनी मर्जी से उन्होंने हमलावर नहीं हुआ, नहीं हुए, उनको बुलाया गया। इब्राहिम लोदी वो बुलाया गया, इसने बुलाया था। यहाँ के नवाब जो थे, यहाँ के सूबाई हुक्मरान जो थे, उन्होंने आपस में आजू बाजू वालों से लड़कर वहां के बाहर वालों को बुलाते थे उनकी तायीद के लिए।
ان کو سپورٹ کرنے کے لیے. اب وہ باہر والے آئے تو چپ کے جاتے ہیں کیا؟ انہوں یہاں کا ماحول دیکھتے ہیں، یہ لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں، ان میں اتحاد نہیں ہے، انہوں کیا بھی ایک جوائنٹ فورس نہیں ہے انہوں، تو ان کے اوپر حملہ اور ہو سکتی ہے، قابض ہو سکتی ہے. جما دیے. مغلیہ حکومت 300 سال چلی، اس کے بعد 100 سال تک کیسا چلی؟ نام پر چلی. حالانکہ جہانگیر جو لاسٹ یہ تھا، اس کے بعد ظفر، وہ سب بھی اورنگزیب. تنگی میں آ گئے تھے. پورے یہ تو قوت تو ان لوگوں کی ہو گئی تھی، ایسٹ انڈیا کمپنی کی، انگریز کی ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی نام پر چلی، کیونکہ مغلیہ سلطنت کا اتنا بڑا، اتنا اچھا ایڈمنسٹریشن چلا تھا، بہت اچھا ایڈمنسٹریشن چلا تھا. اکبر کا بھی ایڈمنسٹریشن اچھا تھا، بہت اچھا تھا. 16 سال کی عمر سے جو انہوں نے سنبھالا، بہت سال گزرا، بہت اچھا کیا. ایک غلطی کر بیٹھا کہ ابو الفیضی، وہ فیض جو تھے، اور ایک بھی تھا نا، اول فیضی اور فضل شاید، اس کے اس پر آ کر، اس کے دباؤ میں آ کر، تم تو ہو ہی دنیائی حکومت تو اچھی کر رہے ہو، تم دین بھی سنبھال لو، دین کی اصلاح بھی کر دو. یہ کیڑا جمانے والے اس کے خیال میں کون تھے؟ یہ علماء دین تھے، جو الٹا سیدھا پٹی بڑھا کر وہ کر گئے. ورنہ ایڈمنسٹریشن بہت اچھا تھا. دا گریٹ کئی کو آتا، سیکولرزم بھی کیا انہوں نے، تھوڑے غلط کام بھی کیے، لیکن ایڈمنسٹریشن پوائنٹ آف ویو مغلیہ کا بہت اچھا تھا، اور اسی طرح سے وہ چلی بھی، یعنی صوبائی حکومت. میرا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اندرونی سول وارز چلنے لگتی تو باہر والے قابض ہو جاتی، ورنہ کسی کی ہمت نہیں ہوتی. تو یہاں بھی کیا ہوا، یہ 12 بچے لڑ لیتے تھے، تو کیا ہوا، باہر والے یہ جو اشدودی قوم، انہوں بھی آتے، یہ دوسرے قبائل بھی ان کے ساتھ مل کو یہ کرتے تھے. تنگ آ گئے تھے یہ لوگ، کیا کرنا، آئے دن کی مصیبتیں، کبھی ہم آپس میں لڑ پڑتی، کبھی باہر والے آ کر ہم میں لڑ پڑتی، حملہ آور ہو جاتی. مصیبت، چین سکون اطمینان سب چلے گیا ہے. کو بھی ہاں فلسطین میں بس جا کو بھی اپنے وطن میں چین نہیں ہے، زندگی کی امن و امانی نہیں ہے. تو انہوں کیا کرتے، اس وقت کے جو بادشاہ رہتے، اس وقت کے جو نبی رہتے، ان سے پوچھتے، ان کو جا کو درخواست کرتے کہ ہمارے میں یہ جو حکمرانی ہے یہ نہیں ہے، یہ برابر ہے، ایک حکمران ہونا چاہیے، سب کو جو جوڑ کر رکھے، ملا کر رکھے، سب کے اوپر اس کا تسلط رہے، اس کی بات سب مانے. اس طرح ایک بادشاہ کو ہمارے لیے مقرر کر دو. تو اللہ ایک بادشاہ کو مقرر کرتا ہے. انہوں جو بول رہی، جو کر رہی، یہ سب اللہ کو معلوم ہے. اللہ ایک بادشاہ مقرر کرتا ہے. کسے مقرر کرتا ہے؟ طالوت. طا الف لام واو تا، طالوت. طول، طول بولے تو کیا؟ لمبائی، طول لمبائی، عرض طویل. چوڑائی. ہاں، طویل و عریض کہتی نہیں، لمبا چوڑا. اب انہوں کیا تھے؟ لمبے تھے. ان کا نام کچھ ہوں گا، لیکن یہ ایک صفاتی نام ہے. یہ بہت قداور، بہت لمبے تھے. تو ان کو دے دیا اللہ نے حکمران کے طور پر. استفا ایک ورڈ آ رہا ہے، چن لیا گیا، اللہ نے چن لیا طالوت کو، اور طالوت کو حکمران بنا دیا. اب ان کی سرکردگی میں ایک جنگ ہو رہی ہے، ایک بڑی جنگ ہو رہی ہے، جس کے بعد پورا فلسطین آ جاتا ہے. اس کے بعد جو ان کا کیا بولتے ہیں، نشاط ثانیہ، انگلش میں کیا بولتے ہیں، رینائزانس. جو رینائزانس ہو جاتا ہے ان کا، جو دور خوشحالی کا، فارغ البالی کا، کتنے سال کا آتا ہے. طالوت کا کچھ عرصہ، اس کے بعد طالوت کے بعد وہی ایک گڈریا، جو داؤد علیہ السلام، بچہ، کم سن بچہ، جالوت کو مار کر ایسا ابھرا کہ انہیں ملکیت بھی اللہ عطا کر دیا، بادشاہی بھی عطا کر دیا، نبوت سے بھی سرفراز کر دیا. اس کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام، ان کو کتنا کتنا مسخر کر دیا، ساری چیزیں، جن بھی، ہوا بھی، سب چیز مسخر ہو گئی تھی، سب کی بولیاں بھی جانتے تھے. ان کا پیریڈ گزرا، وہ 100 سال یا 100 سال کے اوپر گزرا. اب یہاں کہا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غزوہ بدر سے اسے تعبیر کیا جاتا ہے. اب یہ جو جنگ ہوتی ہے نا، اسے غزوہ بدر سے تعبیر کیا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر ہوا. اب ان کے اس میں یہاں بھی 313 تھے، وہاں بھی 313 تھے.
इनके पास कम हिम्मत थी, असला था, लेकिन उनके पास हिम्मत उलुल अज़मी थी, लेकिन असला भी नहीं था, नफरी भी नहीं थी, उनके हालात भी अच्छे नहीं थे, सब छोड़ छाड़ कर आए थे जिला वतन में, अभी बस रहे थे, अभी बसे भी नहीं थे। तो हालात थोड़ा सिमिलैरिटीज हैं, इनमें और उनमें सिमिलैरिटीज हैं, बहुत कम डिफरेंसेस हैं। तो ये बयान किया जा रहा है, मुसलमानों को तरगीब दी जा रही है कि देखो तुम जिस हालत से गुजर रहे हो ना, तुम ये ना समझना कि तुम कम लोग हो, तुम्हारे पास असला नहीं है। ऐसी ही एक कौम इन्हीं हालात में वो बड़ी कौम से, अशदूद कौम से, अमालिका कौम से, वो जो बहुत हट्टे कट्टे हैकल जैसे तवील है, बहुत है, इसके जो जिस्मानी तौर पर भी और माली तौर पर भी जो बड़े बड़े थे, बहुत ज्यादा ताकतवर थे, उनसे लड़कर कामयाबी मैं देना है। तुम तो लड़ना है, बस हिम्मत करना है। एक बार हिम्मत नहीं करे तो उनको क्या मामला हुआ, उनका अंजाम कार क्या हुआ तुम्हें मालूम है। वैसा मत करो, तुम अब जान फशानी से काम लो, जान हथेली पर रख कर सर से कफन बांध कर निकलो, मदद आएगी अल्लाह की। कैसा आ गई, अब वो अल्लाह पहले ही बता दे रहा है कि तुम्हारी मदद जरूर आएगी। दो चीजें हैं, एक काफिला आएगा एक तरफ से, वो अगर तुम चाहो तो, एक यमन से शाम से काफिला आ रहा है, वो अगर तुम चाहो कि उसका माल लूट ले, या ये जो है एक शहर, एक लश्कर आएगा तुम्हारे पास लड़ने के लिए, वो 1000 पर मुश्तमिल होगा और कील कांटे से लेस होगा, वो ये दोनों में क्या प्रेफर करते हैं तुम। कामयाबी, एक कामयाबी मिलेगी, दोनों की कामयाबी नहीं मिलेगी। ये लश्कर को भी लूटना, जंगे बदर में भी कामयाबी होना, ये नहीं होगा। दोनों में से एक को सेलेक्ट करो। यहाँ भी आजमा रहा है अल्लाह, वहां भी आजमाइश हुई। कैसा, जॉर्डन रिवर में वहां से पास होना था। तालूत अलैहिस्सलाम जब लश्कर लेकर गए तो अल्लाह ने उनको वही की कि इनको एक आजमाइश से पास करना है। क्या आजमाइश है, ये जो है दरिया, ये दरिया में टूट पड़ेंगे, ये लोग सफर कर रहे हैं, सफर वालों को पानी होना। अब तुम एक कानून क्या पास करना है, नहीं पीना है पानी। वहां जॉर्डन रिवर, उर्दन रिवर, वो एक ही रिवर है, उर्दन रिवर वहां से पास होते हुए एक ही मिलती है, वो जॉर्डन रिवर जिसे अब कहा जाता है उर्दन इज जॉर्डन, प्रेजेंट जॉर्डन। तो यहाँ से पास हुए तो कोई भी पानी नहीं पीना, इल्ला ये के हाथ में जो आए, हाथ को क्या बोलते हैं, चुल्लू भर पानी, चुल्लू भर पानी पी लो, ये तुम्हें जायज है। लेकिन सैर होकर, जम कर, डट कर सैर होकर पीना नहीं। ये हुक्म पास किया गया था, एक आजमाइश थी अल्लाह की। तो ये लोग वहां जब गए तो बहुत से ये हुक्म तोड़ दिए, जाकर बैठकर खूब सैर होकर पी लिया। अब आगे मैदान जंग, थोड़ी देर में अब आगे गए तो मैदान जंग। और थोड़े जो थे, थोड़े थे कम खलील तादाद में, उन्होंने नहीं पिए। उन्होंने ना अल्लाह के हुक्म की पासदारी की, जैसा पैगंबर ने बताया उसी तरह से उन्होंने चुल्लू भर पानी पिया, बस आगे चल दिए। अब ये जब मैदान जंग में गए तो ये लोग जो डट कर जम कर पानी खूब पी गए थे, उन्होंने साफ सीधा अनाउंस कर दिया, कह दिया, अब हम में ताकत नहीं है, अब हम ठोस हो गए हैं, अब हमारे में ताकत ही नहीं है, जज्बा भी नहीं है, वो जोश भी नहीं है, बस हम लड़ नहीं सकते, आज हमारे पास ताकत नहीं है। तो ये बातें सुनकर, ये सारा आगे आ रहा है आपको, पहले ही मैं तफसील बता दे रही हूँ ताकि सुनने में समझने में आसानी हो जाए। ये वर्डिंग जो है थोड़ा दकीक है, इस वास्ते आप जान ले तो आसानी हो जाएगी। तो ये बात सुनकर इनकी ऐसी मायूसी की बात, ऐसा ये पेसिमिस्टिक बातें, ये जो मोरल डाउन करने वाली बातें हैं, ये सुनकर जो छोटी तादाद के लोग थे जिन्होंने चुल्लू भर ही पानी पिया था, ज्यादा नहीं पिया था, अल्लाह के अहकाम की जिन्होंने पासदारी की थी, वो कहते हैं कि अरे ऐसा कैसा होता है, कैसा हम उनके ऊपर आकर, मैदान जंग में आकर हम कैसा ऐसे बातें कर सकते हैं। ऐसे कैसे वाकयात, कितने ही ऐसे, कम मिन फियतिन, कितनी ही ऐसे वाकयातें हो गई हैं, ऐसे वाकयात, ऐसे ऐसे किस्से गुजर चुके हैं जहां बहुत कम तादाद की जो लश्कर होता है वो गालिब आ गया है, वो फतह याब और नुसरत हासिल कर लिया है बहुत बड़ी तादाद पर। तो हम एक दुआ पढ़ते हैं, क्या दुआ पढ़ा उन्होंने,
ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين انڈیل دے اللہ صبر استقامت تحمل ہم پر انڈیل دے، ہمارے پاؤں اکھڑ نہ جائیں، ہمارے پاؤں لغزش نہ کھائیں، ہمارے پاؤں متزلزل نہ ہو جائے، ہم واپس پلٹنے کی نہ سوچیں، ہمارے اوپر یہ افرغ کیا ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، آگے آتی ہے یہ دعا آتی ہے، یہ ہم بھی پڑھنا چاہیے، ہمارے حالات بھی ایسے ہی ہے۔ افریق علینا انڈیل دے، فراغت سے انڈیل دے، یعنی جگ میں پکڑ پکڑ کر یا گلاس میں پکڑ کر ڈالنے کا نہیں، کیسا منو بھر کلاؤڈ مٹکے سے برسٹ، ڈال کلاؤڈ برسٹ جیسا۔ ہاں کلاؤڈ بس بھی ہو سکتا ہے، یو کین سے دیٹ، جیسا ایک دم پڑ جاتا ہے نا ویسا انڈیل دے اللہ، فراغت سے انڈیل دے، افریق خوب انڈیل دے، دعا مانگی اور آگے چلے تو کیا ہوا، بڑی کامیابی ملی، بڑی کامرانی ملی، پورے فلسطین پر قابض ہو گئے، اس کے بعد بھی ان کے ساتھ ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ نے ان کو بعد میں دکھایا، اس کا خمیازہ بھی انہوں نے بھگتا۔ ہنتتن کی بات آئی نا، ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ ہے پس منظر جس کے آگے اب یہ چل رہی ہے آیات، اب یہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اب اس واقعے میں کوئی بھی اشکال رہا، کوئی بھی شک و شبہ رہا، کوئی چیز میں وضاحت کے ساتھ بیان کرنے سے اگر چھوٹ گیا رہا تو آپ پوچھ سکتے، مجھے معلوم نہیں ہوتا، کوئی چیز اگر چھوٹ گئی رہی تو جو آپ کے دل میں اشکال پیدا کر سکتی ہے آپ پوچھ سکتے۔ اب میں تھوڑا روانی کے ساتھ پڑھ دیتی ہوں، پھر آگے اس پر غور کریں گے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون۔ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال إلا تقاتلوا قالوا وما لنا إلا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال۔ کیسا ہو سکتا ہے انہیں، وہ انا لکونو کیسا ہو گیا انہیں، کیسا ہو سکتا ہے ہمارے اوپر، ہمارے پاس مال دولت سب ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کا جواب یہ، جب بادشاہ مقرر کیا گئے طالوت، قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، پیسے کی بات نہ ہو، تمہاری ذہنیت پیسے سے بھری ہوئی ہے، ان کو اللہ نے چن لیا ہے، استفا یستفی چننا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب کیا تھا، صفاتی نام مصطفیٰ، مصطفیٰ مفعول ہے، مصطفیٰ جس پر استفا کا عمل گزر چکا، یعنی انتخاب کا عمل جس پر گزر چکا، جو منتخب کیے گئے، منتخب، یہ بھی مفعول کے ہی اسپیلنگ کے نمبر آتی، اتنے ہی نمبر آتی، منتخب، مصطفیٰ۔ تو ان میں کیا ہے، علم ہے، اور جسمانی طور پر بہت قوی ہیکل ہیں، دراز قد کے ہیں، قد آور ہیں، اور ان کو علم سے نوازا گیا ہے۔ یہ تمہارا صرف پیسہ پیسہ پیسہ، تمہارے پاس پیسہ ہوگا، لیکن میں نے چنا ہے، اللہ نے چنا ہے اسے علم اور اس کے جسمانی کیلیبر، جسمانی طاقت، قداوری کی وجہ سے۔ اللہ کو معلوم ہے، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، واللہ واسع علیم۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔
فلما فصل طاووس بالجنود قال إن الله مبتليكم نهر یہی جورڈن ریور فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت بجنود قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. کتنے آیت ہوئے؟ کتنے آیت تلاوت ہوئی؟ 49 تک ہوا. 49. ہم شروع کرے ہیں 45 سے. دیکھیے 4 آیتیں ہیں، کتنی بڑی ہیں. یہ پورا قصہ ہی ختم ہوتا ہے. ہاں ختم کر دیں گے. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ داوود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. اب آئیے دیکھیں گے. یہ ہمارے پاس پس منظر تو ہو گیا. اب آپ کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. جہاں بھی سمجھ میں نہیں آتا آپ ضرور پوچھئے گا. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. یہ ہو گیا نا. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ ترجعون. من استفہامیہ ہے. من کئی مفہوم میں آتا ہے، یہاں استفہامیہ ہے. کون؟ ذا وہ، الذی وہ جو، یخرزو مضارع کا صیغہ ہے واحد مذکر کا. یخرزو خرچ دے. کس کو؟ اللہ کو. کیسا خرچ؟ خرزن حسنا، حسنن اچھا، اخلاص کے ساتھ دینا، جس میں کوئی دکھاوا نہیں، کسی کو دکھانے کے واسطے نہیں، کوئی اور مقصد سے نہیں، دنیاوی منفیت نہیں، نام نمو شہرت یہ سب نہیں. قرضن حسنا فیضاعفہ پس وہ اسے بڑھا دے. یہ اردو میں بھی آتا ہے نہیں، اضافہ اردو میں اضافہ یوز کرتے ہیں. مزید، مضاف، اضافہ. پس وہ اسے بڑھا دے. لہو اس کے لیے، اضعافاً کثیرہ کتنا بڑھا دے؟ کئی گنا بڑھا دے. کثیر زیادہ بڑھا دے. کتنا بڑھاتا ہے اللہ؟ ایک تو آپ صدقہ کرتی ہیں، اللہ کی راہ میں دیتی ہیں تو 10 ٹائم تو مل جاتا ہے نہیں. اس کے بعد 70 ٹائمز کی بات ہے. اس کے بھی آگے آپ کا جتنا خلوص ہے، جس نیت سے دے رہی ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، یہ ہاتھ دیں تو اس ہاتھ کو معلوم نہ ہو. تو ایسا یہ جو ہوتا ہے فی سبیل اللہ میں خیرات صدقات وغیرہ اللہ کے نام پر دیتی، تو اسے اللہ 10 بار یا 70 بار یا بے حساب بے شمار بغیر حساب، واللہ یرزق بغیر حساب دیتا ہے. اللہ بغیر حساب دیتا ہے. بہت زیادہ اجر یہاں بھی ملتا ہے. لوگوں کو یہاں کیا تھا، پہلے تو کم پیسے تھے. پس منظر دیکھیے، پہلے تو کم پیسے، اور دوسرے جو منافقانہ ذہنیت رکھنے والے ہیں انہوں کیا سوچتے ہیں، بھائی صدقہ کر دیا ہے، ہمارے پاس 10 روپے ہیں، اب وہ بھی اس میں سے بھی 5 صدقہ کر دیا تو وہ زمانے میں 10 روپے بھی بہت بڑی بات تھی، 10 درہم بھی. اب کیا ہوگا، ہمارے بال بچے کیا کھائیں گے، ہمارے پاس کیا رہے گا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، مال دینے سے، مال خرچ کرنے سے کمی نہیں ہوگی. بغیر حساب دیتا ہے. 10 ٹائمز دے گا، ضرور دے گا. صدقے کا یہ تو 10 ٹائمز کی بات ہے، وہ ایک واقعہ میں بھی آتا ہے. اور دوسرا 70 ٹائمز ہو سکتا ہے، اور بے شمار بے حساب اللہ جب دیتا ہے. ہمیں سنے ہیں، دیکھے ہیں، عملی طور پر ہو کر ہے.
واللہ یرزق بغیر حساب. تو اللہ کیا کرتا ہے؟ واللہ اضافن کثیرہ، تو زیادہ بڑھا دیتا ہے، بہت زیادہ بڑھا کر دیتا ہے. دنیا میں نہ بھی ملے بائی چانس، آخرت میں تو وہاں جا کر دیکھیں گے کہ احد کے پہاڑ کی طرح وہ اتنا بڑا ہوا ہوتا ہے. واللہ یقبض ویبسط، اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے. یقبض، اردو کا ورڈ کیا ہے بولو؟ یقبض کا ہم کیسا یوز کرتے ہیں؟ چلا قبض. قبض، ویری گڈ. قبض پکڑ. جو معدے میں تبخیر پیدا ہوتی ہے، پکڑ پیدا ہوتی ہے، اجابت برابر نہیں ہوتی، اسے کیا بولتی ہیں؟ ہمیں قبض بولتی ہیں، یعنی پکڑ. اب یہاں بھی اللہ کرے وہ پکڑ کر دینے، یعنی ریشننگ کر دے، کم دے، پکڑ کر دے، زیادہ ایک دم کھول کر فراغت کے ساتھ نہ دے، اس کی مرضی. واللہ یقبض، تنگی کرتا ہے تو تنگی بھی کر سکتا ہے، اس کی مرضی ہے. وہ یبسط، یبسط، اب یہاں ذرا ایکسپلین کرتی ہوں میں. یہ یبسط کا بولیے، اس فراغت سے اللہ کا زیادہ زیادہ فراغتی سے یبسط کا مادہ کیا ہے؟ کیا فراغ، تھوڑا ڈفرینٹ شکل آئی ہے. اس کا اپوزٹ نہیں، یقبض کا اپوزٹ. یہ بالکل یقبض کا اپوزٹ ہے، لیکن مادہ کیا ہے؟ 3 حرفیہ مادہ. بسطا. ویری گڈ. یبسط، بسطا، یبسط. اب اس کا اللہ کا نام کیا ہے؟ بسط. باسط. باسط پھیلا کر دینے والا، خوب دے پھیلانے والا. باسط بولے تو پھیلانے والا. یبسط وہ خوب پھیلا کر دے دے، یعنی خوب نچھاور کر دے، اونڈھیل دے، برسات کر دے، بارش کر دے آپ کے اوپر رزق کی. رزق میں سب کچھ آ جاتا ہے، مال دولت، بچے، کھانا پینا، رہن سہن، سب کچھ، ایوری تھنگ اٹ انکلوڈس. ہمیں خالی کھانے پینے کو رزق سمجھتے نہیں، ایوری تھنگ، واٹ ایور اللہ سے جو بھی آتا ہے، جو بھی اچھی نعمتیں، ہر چیز اس میں انکلوڈیڈ ہے. اب یہاں یبسط تو سین سے آنا تھا نہیں، یہاں کیوں آیا ہے سواد؟ سواد کے اوپر سین بھی ہے. تین بھی ہے نا. ہاں سین بھی ہے. اب یہ کیا ہے بولے تو ایک نحوی ترکیب ہے، ایڈوانس گرامر میں یہ آتا ہے کہ یہ سواد اور سین ہے، مخرج ایک ہی ہے نا، اس کا مخرج ایک ہی ہے. سین بھی اسی جگہ سے ادا ہوتا ہے، سواد بھی اسی جگہ سے ادا ہوتا ہے، زبان کے اسی حصے سے ادا ہوتا ہے. لیکن سواد کرتے وقت، سواد کا مخرج نکالتے وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ ہونٹ کو گول کرتے ہیں. یہ ورڈ کون سا ہے؟ مستعلیہ ہے. مستعلیہ جو موٹا پڑا جاتا ہے. تو کیا کرتے ہیں ہم؟ یہ تو ایک ہی ہے، مخرج ایک ہی ہے، ایگزٹ نکلنے کی جگہ ایک ہی ہے، موٹا پڑنا. موٹا کر، ہاں گول کرتی. آپ گول کر کے آپ عملی طور پر دیکھیے، سواد کیسا کرتے ہیں آپ؟ سین کیسا کرتے ہیں؟ سین کو چوڑا منہ ہوتا ہے، سواد کو گول منہ ہوتا ہے. ہاں اب یہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو ورڈس سیم ساؤنڈ کے آتی نا، تو یہ ایک دوسرے میں تبدیل ہو جاتی. یہ ایک رول ہے، یہ تجوید کا ایک رول ہے، گرامر کا ایک رول ہے. آپ ترکیب نحوی دیکھیں، یہ جو علم نحو ہے نا، علم نحو میں آتا ہے، کبھی سین یوز ہو سکتا ہے، کبھی سواد یوز ہو سکتا ہے. اب یہ اس میں بھی ہوتا ہے، باب استفعال میں بھی ہوتا ہے ایسا. آپ کو کئی بار میں یہ نشاندہی بھی کر کے ہوں، لیکن ایکسپلینیشن نہیں کر کے ہوں، کیونکہ آپ ابواب میں زیادہ یہ نہیں، خالی ہم نشاندہی کر رہے ہیں. زیادہ اس کے خصوصیات، وہ کیسا بنتا ہے، کیا کیا چینجز ہوتی ہیں، اس میں سب ہم نہیں جا کر ہیں. میں وہ اس کے متحمل ہوتی ہوں بول کر نہیں سمجھی، اس واسطے میں نہیں بتا کے ہوں. اب آگے آیا تو آپ چاہیں تو میں بتاتی ہوں. اب یہاں سین سواد تبدیل ہو جاتا ہے، ایک پہ ایک تبدیل ہو جاتا ہے. دو بھی یوز کیا گیا ہے، ایکچولی سین سے ہی آتا ہے. اب سوتو وہ دے دے، فراغی کر دے، پھیلا کر دے دے، اونڈھیل دے، اس کی مرضی ہے. وہ چاہے پکڑ لے، چاہے دے دے. وہ الیہ ترجعون، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے. یہ کیوں کہا گیا ہے؟ ہر حالت میں کیا رہنا؟ صبر کے ساتھ رہنا. وہ جب قبض کرتا ہے، تنگی سے دیتا ہے، تو بھی اس میں کچھ مصلحت ہوتی ہے. زیادہ باسط زیادہ دے دیا، یبسط تو اس میں بھی مصلحت ہوتی ہے. اور اللہ نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک جو چھوٹا سا تمہارے پاس نعمتیں ہوں، قلیل سی نعمتیں ہوں، لیکن وہ کفایت کر جائے، تو وہ بہتر ہے کہ زیادہ ہو اور تمہارے واسطے وہ بال بن جائے. کیونکہ مالدار آدمی، بہت زیادہ مال رکھنے والا
کیا ہوتا ہے 500 سال حساب میں گزر جاتے ہیں اس کے. اور دو بھی آزمائش ہیں, تنگی بھی آزمائش ہے, فراخی بھی آزمائش ہے. یہ نہ سمجھے کوئی کہ اوہ مجھے مال دولت بہت زیادہ مل گیا, اللہ میرے سے بہت خوش ہے اس واسطے دے دیا, اللہ کا بڑا کرم ہے, بڑا رحم ہے. ہاں رحم کرم سبھی ہے, لیکن آزمائش بہت زیادہ. مال اگر ہے تو آزمائش بہت زیادہ ہے. کس کا وہ واقعہ امام حنبل کا. امام حنبل کو اتنی تکلیف دی گئی, اتنی تکلیف دی گئی, قید کر دیا گیا. اور جب چینج ہوا, بادشاہت چینج ہوئی, دوسرا بادشاہ آیا تو وہ توحید پرست تھا, وہ مشرکانہ ذہنیت والا چلے گیا. وہ دوسرا دور آ گیا تو یہ بادشاہ کیا کریا, ان کو جیل میں بھیجا. پہلے جیل سے نکالنا ہے, لیکن ان کو وہاں بھیجا ایک اشرفیوں کی تھیلی, اور کہا گیا کہ یہ بادشاہ کی طرف ہے. تو وہ رو پڑے اور کہنے لگے کہ اتنی آزمائش, میں اس کا متحمل کیسا ہو سکتا ہوں یا اللہ, اتنی بڑی آزمائش. میری وہ جو تنگی تھی نا اس میں تو نہیں پوچھتا نا, اس میں کم رہتا, تیرا سوال کم رہتا ہے. لیکن یہ جو خوب مال آ گیا, اشرفی کی کیا ویلیو ہوتی ہے, خوب مال ایک دم آ گیا, وہ رو پڑے کہ اتنی بڑی آزمائش مجھ پر آن پڑی. الم ترا الی الملئی من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ. الم ترا, اگین وہی ورڈس آ رہے ہیں, کیا تم نے نہیں دیکھا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, کیا تم نے, الم ترا بولے تو کیا تم نے غور نہیں کیا, یعنی اس وقت کا حال, اس وقت کا حال بیان کر رہا ہے اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان ہو رہا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی تو وہی نازل ہو رہی ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کہا جا رہا ہے, کیا تم نے نہیں دیکھا, نہیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تب, وہ جو بنی اسرائیل کا واقعہ گزرا. لیکن یہاں یہود ہیں, علماء یہود ہیں, ان کو یہ سب معلوم ہے. اب یہ ساری آیتیں ان کے گوشے گزار بھی ہوتی ہیں, ان کی سماج سے بھی ٹکراتی ہیں, انہیں بھی بتایا جاتا ہے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کیا تم نے غور نہیں کیا. الم ترا الی الملائی, ملا کسے بولتے ہیں, نوبلز, سرداران, جو وزیر ہوتی, جو بادشاہ کے قریب ہوتی, اسے مشورہ دیتی. اب یہاں بادشاہ کے وزیر نہیں, وہاں کے سرداران ہیں. وہاں سرداران تھے نا بنی اسرائیل میں, وہ جو صوبائی سرداران تھے, ڈیوائیڈ ہو گیا تھا, ایک نہیں تھا 12 ہو گئے تھے. بڑا بیٹا تھا لیکن انہیں بھی ایک صوبے کا ہی تھا, انہیں کیا بھی پورے اس کا کنٹرولر نہیں تھا. تو علم ترا, کیا تم نے نہیں دیکھا, کیا تم نے اس پر غور نہیں کیا, الی الملائی, ملائی اب یہاں سرداران کی جماعت یا ایک جماعت, من بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کی, من بعد موسیٰ, موسیٰ کے بعد, کیونکہ موسیٰ کے 350 سال بعد کا قصہ ہے. کئی روایتوں میں 300 سال بھی آ رہے ہیں, لیکن تقی عثمانی کی روایت میں 350 سال آ رہے, اور کئی اور روایتوں میں 350 سال. اس جب قالو, انہوں نے کہا, لنبی لہم, ان کے اپنے جو نبی تھے نا, سرداران بھی الگ تھے, نبی بھی تھے. تو سرداران نے اپنے قبیلے کی طرف سے ایک وفد لے کر آ رہی. اس وقت کے نبی کون تھے, اس وقت کے نبی یشو تھے نا, یشو بن نون نا, ان کے پاس آ کر, اس وقت کے رسول کے پاس آ کر کہہ رہے ہیں اپنے نبی سے, لہو مبعث, اٹھاؤ یعنی مقرر کر دو, بنا دو کسی کو, لنا ہمارے لیے, ملکہ ایک بادشاہ بنا دو ہمارے لیے, ایک بادشاہ مقرر کرو جس کے جھنڈے تلے ہم یکجا ہو کر ہم لڑ سکے. اب نہیں ہے, اب سب تفریق ہے, اس سے اسے دشمنی ہے, اپنے اندرونی دشمنی بھی ہے, اور باہر کے دشمناں بھی ہیں. تو ہمارے واسطے ایک بادشاہ کی ضرورت ہے, ایک بادشاہ ہمارے لیے مقرر کر دو. نقاتل فی سبیل اللہ, تاکہ ہم, نقاتل ہم لڑیں, نقاتل ہم لڑیں, قتل یقتلو, نقاتل ہم قتال کریں, لڑیں, فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں. تو ان کو اب اشکال ہو رہا ہے, نبی کو اشکال ہو رہا ہے. یہاں بھی یہی سچویشن پیش آیا ہے. پہلے مکے میں یہ کئی کو بتایا جا رہا ہے, بڑی حکمت ہے, بڑا اچھا انداز کلام ہے, قربان جائے, میں اس کے الفاظ نہیں میرے پاس یہ بیان کرنے کے لیے. کیا اسلوب ہے, کیا طرز کلام ہے, کیا انداز بیان ہے, بیان ہی نہیں کر سکتے, بیان سے باہر ہے. یہ سچویشن ایسا وہاں آ گیا ہے مدینے میں. یہ لوگ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں, کم ہمتی دکھا رہے ہیں کہ پہلے تو مکے میں بول رہے تھے ہمارے اوپر اتنی زیادتی ہو رہی ہے, اتنی ظلم ہو رہا ہے, اتنا یہ لوگ ستا رہے ہیں, ہم کیوں ہاتھ باندھے رہے, ہم بھی لڑیں گے. اب یہاں آ کر جب حکم آ گیا, جب حکم ابھی نہیں آیا, آنے والا ہے, اور ان کی ذہنیت کیا ہے منافقوں کی,
सब निसार जानिसार लोगों की नहीं, मुनाफिकों की जहनीत क्या है। वो कह रहे थे क्यों भाई, क्या जरूरत है लड़ाई की, ठंडे ठंडे बातें करो, मारूफ तरीके से समझाओ, जो समझे समझे, जो ना समझे ठीक है उसे छोड़ दो। ऐसा नहीं है, बातिल आसानी से जगह नहीं छोड़ता, बातिल को निकालने के लिए जान लड़ानी पड़ती है, सरफरोशी होनी पड़ती है, बातें करना मारूफ तरीके से करो, क्या जरूरत है लड़ाई की। ये लोग कह रहे थे मुनाफिकीन, और उलमा यहूद भी ये सब कह रहे थे। तो ये पस मंजर में ये बताया जा रहा है कि तुम ये जो पूछ रहे हो कि हमें हुक्म दिया जाए, लड़ाई की इजाजत दी जाए जो मक्के में नहीं थी, नो रिटेलिएशन व्हाटसोएवर। अब यहाँ जो पूछ रहे हैं, यहाँ जो दिया जा रहा है, आप तुम क्या करते हो, क्या तुम जान लड़ाते हो, जांबाजी दिखाते हो, कि बुज़दिली पसपाई अख्तियार करते हो। ये अल्लाह को देखना है, और ये अल्लाह पहले से कह दे रहा है, देखो ये लोग जो करे ऐसा तुम नहीं करना, खबरदार कर रहा है। अब आने वाली है गज़वा बदर का सिचुएशन, आने वाला है, जंग होने वाली है, इन लोगों को मालूम नहीं है मगर अब होने वाला को मालूम है। खाला, नबी ने कहा, सिंगुलर आ रहा है तो मत जान लेना, नबी कह रहा है। ये कितना जामे ये जबान है ये, काला कालो कीला, इसी से काम चल गया। हम नाम यूज करना पड़ता है, ओ पैगंबर सो एंड सो सब यूज करना पड़ता है, उससे बड़ी इतनी बड़ी किताब हो जाती है। पंक्चुएशंस नहीं, ये ज्यादा नहीं, पैराग्राफ नहीं, जुमले का खातिमा नहीं, वो के साथ सब हो गया, वो सब आ गया, वो हालिया भी आ गया, वो अतफिया भी आ गया, वो खसमिया भी आ गया। कैसी जबान है ये, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये क्या कह रहे हैं, हल असय तुम, हल क्या असय तुम, हो सकता है तुम क्या करोगे, इन कुतिबा अलैकुम, अगर फर्ज किया गया, कुतिबा मजहूल है, कतबा यक्तुबु का मजहूल है, फर्ज किया गया, अलैकुम तुम पर, अगर फर्ज की जाए, अल खितालु जंग, अल्लाह तुखातिलु कि तुम ना लड़ो, अल्लाह, ये कौन सा मुरक्कब है, मुरक्कब इजाफी, किन दो हरूफ का ये है, ये किन दो अल्फाज का, अन प्लस ला, अन प्लस ला, के नहीं, अन के ला नहीं, के तुम ना लड़ो, हो सकता है तुम्हारे ऊपर हुक्म आ जाता है लेकिन तुम्हें क्या करती, मुंह फिरा को चले जाती, ये भी हो सकता है। यहाँ ये तनबी की जा रही है मुनाफिको, देखो संभल जाओ, यहाँ क्या हुआ, इनका अंजाम बताकर यहाँ दो तरफा मकसद पूरे हो रहे हैं एक ही बात से। यहाँ तनबी की जा रही है, उनका किस्सा बयान किया जा रहा है जो मोरल देता है इन लोगों को, ये किस्सा बयान करने के लिए नहीं, तुम ऐसा नहीं करना, तुम खबरदार हो जाओ, तुम्हारे साथ ऐसा मामला हुआ, देखो उनका जो अंजाम हुआ ना वही अंजाम तुम्हारा होता है, कि तुम ना लड़ो, ये भी हो सकता है, हैं? तुम पसपाई अख्तियार कर जाओ, मुंह मोड़ जाओ, एड़ियों के बल फिर जाओ। तो क्या कह रही है, जवाब क्या कह रही है, खालू उन सब ने कहा, वमा लना इल्ला नुकातिला फी सबीलिल्लाहि वक़द उखरिजना, ऐ क्यों नहीं लड़े हम, हमें क्या हो गया है, हमारे साथ इतनी ज्यादती हुई है, हमें दियारिना, हमारे घरों से हमें निकाला गया है, दियारदार की जमा, हमारे घरों से हमें निकाल दिया गया है, हमारे बच्चों से दूर किया गया है, हम क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, हम क्यों नहीं लड़ेंगे भला, हमारे साथ इतनी ज्यादती हुई है। तो कह रहे हैं कि मिन दियारिना वखद उखरिजना, और हमें निकाल दिया, खद माजी के एक इंसिडेंट को पेश किया जाता है, खद और अलबत्ता निकाल दिया हमें, उखरिजना निकाल दिया गया, अखरजा युखरिजु का उखरिज, अब ये जमा का सीगा, उखरिजना हम निकाले गए, मिन से दियारिना अपने घरों से, हमारे घरों से हमने निकाल दिया है ना, अबनाइना और हमारे बेटों से भी हमें जुदाई है, हमारे बच्चों से, हमारे अहलो हयाल से भी हम जुदा हो गए हैं, अपनी आल से, अपनी औलाद से हमें जुदा कर दिया गया है। फलम्मा फिर जब कुतिबा अलैहिम हुआ वही जिसका अंदेशा था, जिसका डर था वही हुआ, फलम्मा फिर जब कुतिबा अलैहिम उन पर फर्ज की गई, अल क़ितालु जंग, तवल्लो तवल्लो वो क्या हो गए, वो फिर गए, फिर बुज़दिली पसपाई इनका मुखदरी हो गई, इन्हों वही अख्तियार कर लिया जिसका डर था, इल्ला सिवाए खलीलन मिनहुम, चंद लोग उनमें से,
جو چھوٹی تعداد تھی. واللہ علیم بالظالمین، اللہ جانتا ہے ظالم کون لوگ ہیں، ظالم ظلم کرنے والے. اب یہ چھوٹی سی خلیل سی تعداد ہے جس کا استثنائی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ وہ جو مرد تھے، وہ جانباز تھے، ابھی بھی ان میں ہمت تھی. یہ کون لوگ؟ یہ میں بتا دی نا یہ قصہ آپ کو. جو جورڈان ریور میں پانی پیے، جو ہاں وہ لوگ سیر زیادہ ہو پی کر لیے پیے. ہاں انہوں ہے نا بیٹھ گئے نہیں ہم آج ہمارے پاس طاقت ہوتا نہیں نہیں ہے، ہم نہیں لڑ سکتے اس سے. اور جو چلو بھر چھوڑ پانی پیے تھے، خلیل تعداد تھی، ان کے سوا ہے نا سارے ان کا مورل ڈاؤن ہو گیا تھا، ان کے جسم میں طاقت ہی نہیں رہی تھی، وہ ایک دم کم ہمتی کا شکار ہو گئے. اب یہ جو دوسرے تھے نا، انہوں ہے استثنائی کیفیت ان کی ہے جو کم پانی پیے. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، اور قال لهم ان کے لیے کہا، نبیہم ان کے نبی نے، ان اللہ یقینا اللہ نے، قد بعث اٹھایا مقرر کیا، لکم تمہارے لیے، طالوت کو. تا آیا تو کیا، تو آیا تو کیا، یہ ڈیفرنس معلوم ہے؟ تو بھی آ رہا ہے یہاں، تو آیا تو جہاں بھی آتا ہے انہیں فاعل ہو جاتا ہے، وہاں نے کا استعمال ہوتا ہے. طالوت نے کا استعمال ہوتا ہے، یعنی انہیں کوئی کام کرنے والا ہے، انہیں فاعل ہے. انہیں تا آیا تو کیا، مفعول ہو جاتا ہے. انہیں کلو مفعول منصوبن، سارے مفعول منصوب ہوتے، یعنی آخری حرف پر زبر آتا ہے. نصب بولے تو کیا، زبر ہے. کلو فاعل مرفوع، ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے. مرفوع بولے تو رفعی حالت ہے. پیش کو بولتے ہیں رفع، پیش کو رفع بولتے ہیں، زبر کو نصب بولتے ہیں، زیر کو کیا بولتے ہیں، جر بولتے، کسرہ بھی بولتے. ہاں یہ تھوڑا یاد رکھنا ہے. یہ اصطلاح تو یہی آتی ہے، ٹرمینالوجی. ہم بولتے ہیں زبر زیر پیش، لیکن یہ عربی اصطلاح میں رفع، نصب، جر فتح یا کسرہ. کسرہ اور وہ کسرہ. حالت کو بولتے ہیں، وہ رفعی حالت، یہ نصبی حالت، وہ جری حالت. جالوت کو، کا کی کو، کا آ گیا تو منصوب ہوا تو کا کی کو، اس کا، اس کی، اس کو، یہ سارے مفہوم میں آتا ہے. تو اگر آ گیا، پیش اگر آ گیا تو انہیں فاعل ہو رہا ہے، انہیں کچھ کام کرنے والا ہے، انہیں کچھ بولنے والا ہے یا کچھ کام کرنے والا ہے. نے ایڈ ہوتا ہے، اردو میں نے ایڈ ہوتا ہے، نے فاعل کے ساتھ نے آتا ہے. ملکن، طالوت ملکن، تو طالوت کو، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکن، تمہارے لیے اللہ نے اٹھایا ہے، مقرر کر دیا ہے طالوت کو ایک بادشاہ بنا کر. قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال. اسے دیا نہیں گیا ہے نہ زیادہ مال. کیا بول رہے ہیں؟ قالو، کہا ان سب نے، انا کہاں سے، کیسا، یکون لہ الملک، کیسا اسے مل جاتی ہے بادشاہت، یکون وہ ہو سکتا ہے، لہو اس کے لیے ہو سکتی ہے، الملک بادشاہت کیسے ہو جائے گی، علینا و نحن احق، ہمارے اوپر بادشاہ انہیں کیسا ہو سکتا ہے، علینا ہم پر بادشاہ، ہم پر حکمران کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ وہ نحن احق کو، ہم حق زیادہ رکھتے ہیں، احق کو مبالغہ کا صیغہ، احق کو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، بالملکی ملک کے لیے، یعنی بادشاہت کے حقدار ہم زیادہ ہیں، من ہو اس سے، ولم یؤتا، اور اس کو دیا گیا ہے، اس کو نہیں دیا گیا. لم کئی کو یوز ہوتا ہے، نہیں دیا گیا، یوتا دیا گیا، لم نہیں، ساتم ساتھ، اس ساتھ کے ساتھ، یعنی زیادہ، من المال، مال اس کے پاس کہاں ہے، وہ قریب ہے نا، وہ کیسا ہو سکتا ہے، ہم تو مالدار ہیں بہت، ہمارے پاس مال دولت پیسہ ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خلاش ہے، وہ کیسا ہمارے اوپر حق رکھتا ہے، ہمارے اوپر بادشاہت کی. کہہ رہے ہیں نبی، قال ان اللہ اصطفاہ، اللہ نے اس کو چنا ہے، استفا یستفی، استفا چنا ہو اس کو، علیکم تم پر، وہ زادہ بسطتن فی العلم والجسم، اور زیادہ دیا ہے اس کو، بسطتن وسعت کے ساتھ، بہت زیادہ کھول کر، بسطہ یبسطو بہت زیادہ فراغت کے ساتھ دے دیا ہے. کیا دیا ہے؟ علم دیا ہے اور جسم علم. دیا ہے. تم کیا یہ پیسہ پکڑ کے بیٹھے ہو، اس کو علم کی دولت سے نواز دیا، اور
जिस्मानी तौर पर वो बहुत ज्यादा ताकत खदावर भी है, और खदावर जो ऊंचे लंबे बहुत ज्यादा ये रखती, उनकी शान भी ज्यादा होती है, उनकी एक इम्तियाजी शान होती है। अब यहाँ लड़ाई किससे होना है? तालूत की लड़ाई किससे होना है? जालूत जालूत से से होना है। जालूत जालूत है अमालिका कौम का सरदार है, और उन्हें वही से भी नामी ग्रामी मशहूर रिनाउंड क्या है, पहलवान है। उन्हें कभी किसी कोई उसके इसमें आया ही नहीं, कुश्ती लड़ने के लिए उसके साथ कोई आया नहीं। उसकी खदावरी तो बहुत ज्यादा है, उसकी जिस्मानी कैफियत बहुत ज्यादा है। वो एक अजीब किस्म के जिस्मानी एक इसका ये था, जिस्मानी ताकत, जिस्मानी कैफियत उसकी डाइल डोल वाला, बहुत ज्यादा ऊंचा लंबा मोटा ताजा बहुत ज्यादा था। वो एक अजीब ही किस्म का पहलवान था, जिसके सामने कोई आता ही नहीं था। अब आगे आपको मालूम होता है वो कोई आया भी नहीं वहां पर। इस्तफाहु अलैकुम, अल्लाह ने चुन लिया है तुम्हारे ऊपर उसको। वो ज़ादहु बसतन फिल इल्मि वल जिस्म, और उसको बहुत ज्यादा दिया है, इल्म भी ज्यादा दिया है, जिस्म भी ज्यादा दिया है। इल्म की जरूरत है भाई, सिर्फ पैसे की माल की जरूरत नहीं है। वहां जाकर सिपाही सालार को बहुत स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेना पड़ता है, टाइम टू टाइम, मिनट टू मिनट। वहाँ क्या हाल होता है, जंगी कैफियत क्या होती है, जंग का नक्शा क्या है, कैसा मिनटों में बदल जाता है, उसका ये कैसा करना, डिसीजन बहुत अच्छे लेना पड़ता है, बहुत जल्दी जल्दी लेना पड़ता है, अच्छे डिसीजन सही डिसीजन लेना पड़ता है, वरना पूरा गया पानी में, तुम्हारी पूरी जानें खतरे में पड़ जाती। तो अल्लाह उसे वो हिकमत दिया है, इल्म दिया है, जिसमें हिकमत भी होती है, और उसे उसका जिस्म भी बहुत एक गालिब आने वाला, लोगों पर एक शान बढ़ाने वाला वैसा जिस्म भी है। ये दोनों चीजों से अल्लाह ने उसे नवाजा है। वल्लाहु युती मुल्कुहु मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है उसको मुल्क देता है, उसको बादशाह देता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह बहुत वसी इल्म रखने वाला, वसअत रखता है। अल्लाह वसअत रखता है, और सब कुछ उसके इल्म में है। किसे देना, कौन इसका मुस्तहक है, कौन इसका अहल है, अहलियत, और इसका मुस्तहक कौन है, वो अल्लाह देखता है, वैसा ही देता है। तुम्हारे ऊपर उसे मुकर्रर कर दिया गया है। अब इसी के अंडर में, इसी की क़ियादत में तुम जंग लड़ना है। अब इसमें कोई हीली हुज्जत कुछ भी नहीं हो सकती। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।